أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة وقال في رواية آخر لا نکاح إلا بولي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ مزید اللہ کا کرم اور احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ مسلمان بھائیوں، اس سے قبل جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے نکاح کے تعلق سے، شادی بیاہ کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی گئی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اسلامی شریعت کے اندر نکاح کو پسند کیا گیا ہے اور نکاح کرنے کو اچھی نظر سے دیکھا گیا ہے، اور نکاح نہ کرنے والوں کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے، اور اسلامی معاشرے کے اندر ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے۔ دوسرا یہ تھا کہ نکاح کے جب سلسلہ شروع ہو تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے، یہ بتلایا گیا تھا کہ اللہ کے رسول نے دونوں کے ذمہ داران کو، لڑکے والوں کو بھی لڑکی والوں کو بھی، اللہ کے رسول نے مشورہ دیا ہے۔ یہ فرض اور واجب نہیں ہے، مشورہ دیا ہے کہ دیکھو انسانی فطرت، انسانی مزاج عام طور سے ایسا ہوتا ہے، انسانی فطرت ایسی ہی ہے کہ ظاہری چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں اور ظاہری چیزوں کی طرف پوری توجہ اور طاقت صرف کرتے ہیں، حالانکہ ظاہر کے مقابلے میں باطن کو نظر رکھنی چاہیے، ان چیزوں پر نظر رہنی چاہیے جو چیزیں دائمی ہیں، ہمیشہ ہے، ختم ہونے والی نہیں ہیں، جو چیزیں عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اگر اس کو مد نظر رکھ کر نکاح کا رشتہ تلاش کرو گے، بعد میں اس مقصد کے اندر کمی آئے گی، جو مقصد تم نے اپنے نظر کے سامنے رکھے ہو، تو دونوں کے تعلقات میں کمی آئے گی اور پریشانی کے مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ اس بنا پر دونوں کے اولیاء کو یہ مشورہ دیا اللہ کے رسول نے اور بتلایا۔ لڑکے والوں سے کہا گیا کہ دیکھو عام طور سے 4 چیزوں کو مد نظر رکھ کر لوگ شادی کرتے ہیں: مال کو، جمال خوبصورتی کو، حسب نسب کو، یہ 3 ہیں، اور چوتھے نمبر پر دینداری ہے، دینداری کو دیکھتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دینداری کو مد نظر رکھو، تم جو ہے دنیا اور آخرت میں تم کامیاب رہو گے، تمہارے دونوں ہاتھ تر ہو جائیں گے، یعنی تمہارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہوگا۔ کہتے ہیں جب آدمی کامیاب ہوتا ہے اور دونوں طرف سے کامیابی ہو تو کہتا ہے تمہارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، ادھر سے کرو تو بھی، ادھر سے کرو تو بھی۔ دیکھیے مال ہے، مال کے بارے میں فرمایا گیا ہے المال ذل زائل، مال جو ہے ڈھلتی چھاونی ہے، مال جو ہے ڈھلتی چھاونی ہے، کہ آج ہے کل کی امید نہیں ہے کل ہوں گے، آج تمہارے آبا و اجداد تمہارے باپ دادا کے پاس ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ سلسلہ کل بھی چلتا رہے اور آئندہ بھی تمہارے پاس باقی رہے،
چنانچہ یہ مال کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ مال اللہ تبارک و تعالی خاندانوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ آج اس خاندان والے کے پاس ہے، کل کسی دوسرے کے پاس جائیں گے۔ اس کے بڑے سخت حقوق ہے، جب تک اس کے حقوق ادا کیے جاتے رہتے ہیں وہ مال ان کے پاس باقی رہتا ہے، اور اگر اس کا حقوق ادا نہیں کیے گئے اور مال کے ذریعے سے تم نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، گناہوں کا کام شروع کر دیے، تم نے جو ہے تکبر اور فخر و مباحات کرنے لگے، شریعت کے خلاف تم اپنے مال کو استعمال کرنے لگے، تو آج نہ کل یہ مال تمہارے پاس سے چھین لیے جائیں گے تمہارے پاس سے۔ چنانچہ اس کا مشاہدہ ہے، دنیا والوں نے ان کو دیکھا ہے، بڑے بڑے مالدار اس دنیا میں گزرے اور بڑے پیسے والے تھے، آج ان کے بچے روڈوں پر ہیں، آج ان کے بچے بھکاری بنے ہوئے ہیں۔ پہلے ان کے باپ دادا ہزاروں لاکھوں بھکاریوں کو پیسے دیا کرتے تھے، آج ان کے بچے ہزاروں کے پاس بھیک مانگنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو کہا یہ مال اور بہت سارے آپ اس کا جو ہے مثالوں سے اس کو آپ اس کو کلیئر اور واضح کر سکتے ہیں کہ مال کو مد نظر رکھ کر اگر آپ نے لڑکی کا انتخاب کیا ہے، خدا نے خواستہ وہ مال تمہارے ہاتھ نہیں آئے تو کل جل کر یقینی طور پر محبت کے اندر کمی ہوگی، کیوں وہی مقصد تھا۔ آپ نے یہ چاہا کہ لڑکی بڑی پڑھی لکھی ہے، قابل ہے، نوکری لگنا یقینی ہے، لیکن ایسا ہوا پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ایسے حادثہ پیش آئے وہ نوکری کے لائق نہیں رہے، تو اب آپ کے دل میں ارمان تھی کہ بہو آ رہی ہے، اس سے سروس کرائیں گے، نوکری لگے گی، ہمارے گھر کے جو اندر حالات بدلیں گے اور آرام و سکون کے ساتھ رہیں گے۔ اب اگر وہ بہو ایسی بن جائے کہ آپ نوکری نہ کر سکے تو یقینی طور پر آپ کے دل میں اس کی محبت اتنی نہیں ہوگی جتنی ہونی چاہیے۔ ان کے ماں باپ کے پاس مال و دولت ہے، آپ نے اس لیے شادی کی کہ ان کے ابا انتقال ہونے کے بعد وراثت میں اتنا مال آئیں گے تو اس کے بعد ہم عیش عشرت کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، فلاں کام کر سکتے ہیں۔ اتفاق کی بات ایسی بات ہوئی، انتقال سے پہلے ان کے گھر کے اندر ایسے حالات آئے، سارے مال لٹ گئے، سارے مال خرچ ہو گئے، اور الٹا وہ آپ سے مانگنے لگے رشتہ داری ہونے کے ناطے۔ اب ان کا ابا کا انتقال ہو رہا ہے، ان کے پاس وراثت تقسیم کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا، اب آپ کی بہو کے حق میں، رشتہ داری کے حق میں کچھ نہیں آیا آپ کے پاس، تو ظاہر سی بات ہے آپ بھی اداس ہوں گے، ان کی جو شریک حیات ہے، شوہر ہے، وہ بھی اداس ہوں گے۔ جو تمنا دل میں لے کر بیٹھے تھے وہ کامیابی نہ ہونے کے بعد جو دونوں میں محبت ہونی چاہیے، لگن ہونی چاہیے، وہ محبت اور لگن باقی نہیں رہی۔ خوبصورتی کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، انسان ہمیشہ خوبصورت یکساں نہیں رہتا ہے، تو تجربہ اور مشاہدہ ہر آدمی کر سکتے ہیں کہ ہمارا لڑکپن کیسا تھا، بچپنا کیسا تھا، پھر لڑکپن کیسا آیا، پھر ہماری جوانی کیسے آئی، پھر نوجوانی کیسے آئی، پھر ہم جوان کیسے ہوئے، اور پھر ہماری جوانی ڈھلنے لگی، ہمارے چہرے پر اب وہ کشش نہیں رہی جو کشش پہلے تھی۔ یہ تو آئے دن ہم دیکھتے ہیں، اگر خوبصورتی کو مد نظر رکھ کر ہم نے اگر انتخاب کیا اور ایسا ہوا، وہ تو لڑکی ذات ہے، عورت ذات ہے، وہ تو ایسے مراحل سے گزرتے ہیں کہ ان کے چہرے کے اندر فرق آتا ہی ہے۔ اور یہ بھی آپ مانیں کہ اگر خدا نے خواستہ کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی جس سے ان کے چہرے کی کشش، بدن کی کشش ختم ہو گئی، تو جو مد نظر رکھ کر آپ نے انتخاب کیے تھے اس میں اب خلل پیدا ہوگا، جو محبت، جو الفت، جو لگاؤ ہونی چاہیے وہ لگاؤ نہیں رہیں گے، یہ رشتے، محبت کے رشتے دھیرے دھیرے کمزور ہوتے جائیں گے،
اور آگے چل کر کہیں ایسا نہ ہو کہ انتشار اور اختلاف کی نوبت آ جائے، جدائی کی نوبت آ جائے۔ ایسے بہت سارے مشاہدات ہیں، بہت سارے تجربے ہیں، بہت سارے نوجوانوں نے اپنے ماں باپ کے بات نہ مان کر اپنا انتخاب کیا خوبصورتی کو دیکھ کر۔ جب خوبصورتی ڈھل گئی، دونوں کے درمیان جدائی آ گئی۔ مال کا انتخاب کر کے شادی کیا تھا، ماں باپ سے نافرمانی کر کے شادی کیا، جو مقصد تھا وہ مقصد حاصل نہیں ہوا، دونوں میں آگے چل کر جدائی ہوئی۔ اس طریقے سے بے شمار واقعہ۔ ایسے ہی معاملہ حسب نسب کا ہے، حسب نسب کا ہے، نیک نامی کا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کی خاندانی نیک نامی ہمیشہ رہے، ہمیشہ رہے۔ ایسا کیوں نہ کیا جائے، خود ہم اپنے آپ کو نیک نام بنا دیں، خود اپنے آپ کو، اپنے اخلاق و کردار کو ایسا بنائیں کہ ہمارے اوپر ہمارے بال بچے فخر کرے، دوسرے لوگ دیکھنے والے فخر کریں، یہ کہ ہم دوسروں کا واسطہ لیں۔ خدا نے خواستہ ان کے گھر کے اندر، ان کے خاندان کے اندر ایسے واقعات پیش ہوا، ایسے واقعات پیش آئے جس کے بنا پر پورے خاندان شرمسار ہو گئے۔ کل چل کر آپ بھی نام لینا گوارا نہیں کریں گے، اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کرنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ یہ چیزیں جس کا عام طور سے لوگ انتخاب کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا بھئی یہ دائمی نہیں ہے، ہمیشہ نہیں ہے۔ ہاں دینداری ہے جو دنیا میں رہے گی، آخرت میں بھی رہے گی۔ دینداری ہے، دنیا بھی اور اطمینان و سکون کے ساتھ گزرے گی، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی نیک نامی کا سبب ہوگا، اس کا اولاد بھی اثر پڑتا ہے۔ صدقہ جاریہ چھوڑ کر جائیں گے، گھر کے ماحول بنا کے جائیں گے، اور گھر کے جب ماحول بنیں گے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، گھر کے اندر تبدیلیاں آئے گی، اس کا اثرات ہماری نسلوں پر پڑیں گے، اور اس کا فائدہ ہمارے کو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں ملے گی، اور بہت سارے ذہنی ٹینشنیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، بہت سارے ذہنی ٹینشن بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر خواتین کے اندر اگر دینی مزاج ہو، دینی مزاج آ جائے تو بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے، اور عبادت اور اچھے نیک کام دل نہیں چاہتا نہ کرنے کا، لیکن خواتین کا مزاج ہے تو کرنا پڑ جاتا ہے، ان کی مدد سے کر لیتے ہیں، اور پھر ذہنی تناؤ جو آپس کے اندر وقتاً فوقتاً ہوتے ہیں، وہ ذہنی تناؤ، وہ چیزیں دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے بے شمار ایسے بہت سارے تجربہ ہے، مشاہدہ ہے کہ خاتون پہلے دینی مزاج نہیں رکھتی تھی، دینی مزاج نہیں رکھتی تھی، عصری تعلیم یافتہ تھی، بڑی تعلیم یافتہ تھی، تو اس کی وجہ سے، ان کی سوچ فکر کی وجہ سے گھر والے، ان کے شوہر، ان کے سسر سب پریشان رہتے تھے۔ لیکن جب وہ کسی دینی تحریک سے جڑا، دینی تحریک سے جڑا، دین کے قریب آئے، اسلام کو، مذہب کو سمجھی، انہوں نے آخرت کو سمجھی، دینی زندگی کی حقیقت کو سمجھی، پھر ان کے اندر یکایک تبدیلی آ گئی، ساری چیزیں ان کی چھوٹ گئی، ساری چیزیں ان کی چھوٹ گئی، کہ جب انہوں نے دین سے اپنے آپ کو قریب کیا، دینی تحریک سے اپنے آپ کو قریب کیا، دنیاوی زندگی کی حقیقت کو انہوں نے سمجھ لی، اس کے بعد وہ آخرت کی تیاری میں لگ گئے۔ ایسے بہت سارے مشاہدہ ہیں ایسے کہ جن کے جو عورت، جو خاتون بغیر ٹی وی کے چین نہیں آتے تھے، بغیر فواہش دیکھے ہوئے چین نہیں آتے تھے ان کو، لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو دین سے قریب کیا، انہوں نے دین کے اندر اپنا وقت لگایا، انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنا وقت لگایا، اور جب ان کے اندر دینی سوچ کے اندر، ان کے ذہن کے اندر تبدیلی آئی، تو وہ خود انہوں نے ٹی وی کو اٹھا کر رکھ دی، انہوں نے ٹی وی کو اٹھا کے رکھ دی۔ پہلے وہ دین کو حقیر سمجھتی تھی، عالم کو حقیر سمجھتے تھے، قرآن پاک کی اہمیت نہیں تھی ان کی نظر کے اندر، لیکن دین سے قریب ہونے کے بعد انہوں نے اپنے بچے کو حافظ بنایا، عالم بنایا، گھر کے اندر دینی ماحول لے کر آئے۔ تو اگر پہلے سے دینی مزاج ہو تو مردوں کے لیے، گھر والوں کے لیے دینی اعتبار سے بڑا سپورٹ ہوتے،
اور دنیاوی اعتبار سے بڑے سکون اطمینان ہوتے ہیں، ان کا بہت بڑا ڈیمانڈ نہیں ہوتے، موقع مال سے آپ کو پریشان نہیں کریں گے، کیوں؟ دینی مزاج بنے ہوئے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا دینداری اختیار کرو۔ یہی معاملہ لڑکوں کا ہے۔ لڑکے کا انتخاب میں عام طور سے لڑکے کے انتخاب میں بھی لڑکی والے بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں، بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں۔ رشتے آئے موقع سے، اچھا تھا، دیندار تھا، لڑکے کے ماں باپ دیندار تھے، سادے مزاج والے تھے، نیک تھے، اہمیت نہیں دی، اہمیت نہیں دی ان کو۔ ارے یہ لوگ تو ایسے ہیں، ان کے اندر کچھ سوچ نہیں ہے۔ ایک رشتے ڈالے، دو رشتے ڈالے، تین رشتے ڈالے، دھیرے دھیرے لڑکی کی عمر بڑھتی چلی گئی۔ بعد میں چل کر معقول لڑکیوں کے پیغام نہیں آتے، اچھے گھرانے کے پیغام نہیں آتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہارے سامنے تمہارے رشتہ داروں کے لیے، تمہارے ماتحتوں کے لیے اگر ایسے رشتے آ جائے کہ اس لڑکے کے اخلاق کردار سے تم خوش ہو، تم دینداری سے خوش ہو، اطمینان ہے تم کو اخلاق و کردار سے، تو ایسے موقع کو غنیمت سمجھ کر ان کے ساتھ نکاح کر دو، نکاح کر دو۔ لیکن بھائی دیکھو، شریعت کے اندر دونوں کے اولیاء کو بھی پابند بنایا ہے اور دونوں کو بھی پابند بنایا ہے، جوڑوں کو بھی شرعی اعتبار سے کہ لڑکا لڑکی میں میچنگ ہونی چاہیے۔ قرآن پاک میں میاں بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس سے تعبیر کیا ہے، ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں خاتون تمہارے لیے لباس کے مانند ہے اور تم ان کے لیے لباس کے مانند ہو، کہ دونوں کو ایک دوسرے کے لباس قرار دیا ہے۔ لباس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو ہے اندر بدن کے اندر جو عیوب ہوتے انسان کے اس کو ڈھانپ لیتے، چھپا لیتے، سکون ملتا ہے۔ گرمی ٹھنڈی کے موقع پر اس لباس سے انسان کو سکون ملتا ہے، تو کہا دونوں ایک دوسرے کے لباس ہو۔ اس سے علماء نے یہ نکالا ہے کہ دیکھو لباس قرار دیا ہے، لباس میں میچنگ ہوتی ہے، دیکھتے ہیں میچنگ دونوں کہ کون سا جمے گا کلر، کس قسم کا کلر جمے گا۔ ایسے ہی اس کے اندر میاں بیوی کے درمیان بھی میچنگ ہونی چاہیے۔ اس کو کہا جاتا ہے عربی کے اندر کفو، کفو کہا جاتا ہے کہ دونوں کے اندر کفو ہونی چاہیے۔ اور اس میں عجیب ہے، کفو کی رعایت کرنے کے لیے کہا گیا ہے، کفو کی رعایت کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اگر آپ کفو کی رعایت کر کے اگر شادی نہیں کریں گے، اگر لڑکا لڑکی نے خود سے شادی کر لیا اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر اور غیر کفو میں نکاح ہوا ہے، تو ماں باپ کو، اولیاء کو اعتراض کرنے کا حق ہے، نکاح توڑوانے کا حق ہے۔ عدالت جا سکتے ہیں ماں باپ کہ ہماری بچی نے، ہمارے بچے نے غیر کفو کے اندر نکاح کیا ہے، جس سے ہمارے ناک کٹ گئے، ہماری بے عزتی ہو گئی ہے، ہم اس نکاح کو برداشت نہیں کرتے، تو اس کو توڑنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ قاضی توڑ سکتے ہیں نکاح کو، نکاح کو توڑ سکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر چھوٹے کے اندر بچپنے میں ماں باپ نے بچی کا نکاح اگر کر دیے اور غیر کفو میں نکاح کیا ہے، برابری نہیں ہے دونوں کے درمیان، لڑکی بالغ ہو جائے تو ان کو نکاح توڑوانے کا، فسخ نکاح کرانے کا اختیار ہے، وہ اپنے ماں باپ کے خلاف مقدمہ کر سکتی ہے عدالت کے اندر، اسلامی عدالت کے اندر۔ وہ یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ میرے ماں باپ نے بچپنے کے اندر میرا نکاح کرایا، وہ نکاح غیر کفو میں ہوا ہے، وہ نکاح ہمیں پسند نہیں ہے، میں آج بالغ ہوئی ہوں، مجھے حق بلوغیت، خیار بلوغ حاصل ہے شرعی اعتبار سے، اس لیے میں دعویٰ دائر کر رہی ہوں کہ میرا یہ نکاح توڑ دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ قاضی تمام مقدمات کی پیروی کرنے کے بعد، تمام باتوں کو سننے کے بعد، غور کرنے کے بعد نکاح کو توڑوا سکتے ہیں۔ یہ بدلانا چاہ رہا ہوں میں، یہ مساوات، برابری اسلامی شریعت کے اندر کتنی طاقت رکھتی ہے، کتنی طاقت رکھتی ہے۔ عام طور سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں، اس لیے بھائی اس کے طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج حالات بدل گئے، ویسا نہیں رہا جیسے پہلے ہمارے آباء و اجداد تھے۔
کہ بڑوں کا بڑی پیروی کیا جاتا تھا، ماں باپ کا فیصلہ، خاندان والے کا، بڑوں کا فیصلہ جو ایک مرتبہ کہہ دیے اس پر پوری زندگی نبھا لیتے تھے۔ لڑکیاں غلط قدم نہیں اٹھاتی تھی زندگی بھر۔ شادی کے وقت بہت مشہور تھا یہ جملہ کہ ماں باپ بڑے یہ کہا کرتے تھے، بیٹی یہاں سے تمہارے شادی کا ڈولا اٹھ گیا ہے، اب تمہارے وہاں سے سسرال سے تمہارے جنازے کا کھٹیا اٹھنی چاہیے، چارپائی اٹھنی چاہیے، یعنی اب پوری زندگی تمہیں وہیں گزارنی ہے، چاہے حالات کیسو بھی ہو۔ ہم نے اپنے طور پر غور خوض کر کے تمہارے لیے خیر کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے تم اب پوری زندگی نبھا دیتے تھے۔ لڑکے کا بھی یہی معاملہ تھا، ماں باپ جہاں شادی کر دے، جس سے شادی کر دے، نبھا دیتے تھے پوری زندگی۔ لیکن بھائی اب ایسا نہیں، اب دنیا بہت ایڈوانس ہو چکے ہیں، اب حالات بدل چکے ہیں، اب مسائل کی باریکیاں دونوں کو معلوم رہتے ہیں۔ جو میں نے باریکی بیان کی، اگر یہ باریکی عام لوگوں کو پتہ چل گیا تو ماں باپ کی حالت خراب ہو جائے۔ اس لیے عقل مندی، دانش مندی اس میں ہے کہ شادی کرنے سے پہلے باپ گھر میں مشورہ کریں، جس کی شادی کرنی ہے ان کے سامنے بھی بات رکھیں، ان کے سامنے بھی بات رکھیں۔ مسائل کے اعتبار سے یہ ہے، لڑکی کے تعلق سے لڑکے کے اوپر تو بالغ ہونے کے بعد ماں باپ کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں۔ لڑکا بالغ ہو گیا، شریعت کا وہ خود مکلف ہو چکا ہے، اب ماں باپ کے محتاج نہیں ہے۔ اخلاقی تقاضا ماں باپ کے ہیں کہ آپ کی اولاد ہے اس لیے ان کی شادی کر دو، اچھے گھرانے میں شادی کرو، لیکن لڑکے کو پابند نہیں بنایا گیا۔ نصیحت کی گئی ہے کہ ماں باپ کی سپورٹ سے تم آگے قدم بڑھانا۔ لڑکی کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ لڑکی بالغ ہو یا نابالغ ہو، شادی سے پہلے اجازت لینی ہے، بغیر اجازت کے آپ نکاح نہیں کر سکتے، بغیر اجازت کے نکاح نہیں کر سکتے۔ اور فقہا نے اجازت لینے کا طریقہ، اجازت لینے کی نوعیت بیان کیا ہے۔ لڑکی کی اگر پہلی شادی ہے اس کو ہم اپنی اصطلاح کے اندر باکرہ کہتے ہیں، فقہ کی اصطلاح کے اندر اگر لڑکی باکرہ ہے، پہلی شادی ہو رہی ہے ان کی، کبھی کسی سے ان کی جو ہے شناسائی نہیں ہے، ان کے سامنے جا کر وضاحت کے ساتھ ان کے لیے اجازت لی جائے کہ تمہارا نکاح فلاں جگہ فلاں آدمی سے کر رہا ہوں، کیا تم نکاح کے لیے اجازت دیتی ہو؟ یہ ماں باپ کو کہا گیا، دوسروں کو چھوڑو، ماں باپ سے کہا گیا ہے، جو باپ ذمہ دار ہے وہ اجازت لے۔ تو اگر وہ پہلی شادی ہو رہی ہے، زبان سے کہا تو بہت اچھی بات، نہیں کہے تو اگر وہ سکوت اختیار کر لے یا ان کے آنکھ سے آنسو ٹپکنے لگے تو اس کو رضامندی سمجھی گئی ہے، اس کو منہ سے کہلانے پر مجبور نہ کرے، اس لیے کہ حیا کی بات ہے۔ اور عام طور سے بچیاں غیر شادی شدہ ایسی بات ہے اپنے اولیاء کے سامنے اپنی رضامندی زبان سے نہیں کرتے، لیکن اگر دوسری شادی ہو رہی ہے اس کو صیبہ کہا جاتا ہے، تو ان کے لیے اجازت لینے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کی زبان سے آواز نکلنی چاہیے، آواز نکلنی چاہیے۔ اگر ماں باپ نے سیٹنگ کر کے ایسے ہی شادی کر دیے تو وہ بچی بعد میں آواز اٹھا سکتی ہے، انکار کر سکتی ہے، شریعت نے یہاں تک اختیار دیا ہے۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ نکاح سے پہلے جن کا آپ کو لڑکا یا لڑکی کی نکاح کرنا ہے، بہت ایڈوانس آ گیا ہے، ان کو کھلے دل سے آپ کہیں۔ دیکھیے بچہ بچی جب جوان ہو جائے، پہلے یہ ہوتا تھا روب دبدبا ہوتے تھے پوری زندگی، اب نہیں ہوتے۔ جوان ہونے کے بعد ان کو زندگی کا آپ ساتھی سمجھیں، ان کو اولاد یقیناً آپ کے ہیں لیکن آپ کے زندگی کے معاون ہیں، آپ کے زندگی کے۔ اب وہ اچھے برے خراب اچھا نفع نقصان سب سمجھتے ہیں، ان کے سامنے کھول کے بات رکھ دو۔ اب تمہاری شادی کرنے جا رہا ہوں تو بتاؤ تمہاری کوئی پسند کی ہے کیا، اس پر غور خوض کیا جائے گا۔ اگر ہے تمہاری کوئی پسند کی، پہلے سے کوئی چوائس ہے، اس پہ غور کریں گے، دیکھیں گے۔ اور اگر آپ کے ذہن کے مطابق اس کی پسند نہیں آ رہی ہے، کیوں نہیں آ رہی ہے بتاؤ، سمجھاؤ ان کو تسلی دو پہلے، یہ نہ کہ نہیں میں جو کہوں گا وہ کر لوں گا۔ آج یہ ماں باپ کر رہے ہیں، آج یہ ماں باپ کر رہے ہیں، زبردستی نکاح کرا دیتے ہیں بچوں کا، اور شادی کے بعد 1 2 3 بچے ہو جانے کے بعد پھر شکایت آتی ہے اور پھر حقیقت حال کھلتی ہے۔
بچی زبان 3 بچے ہونے کے بعد 4 بچے ہونے کے بعد بچی کہتی ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کو پہلے دن بتلایا تھا کہ میرا پانا سے لو ہے، پانا سے پیار ہے، میں نے اس کو زبان دے رکھی ہوں، میں ان سے ہی شادی کروں، انہوں نے زبردستی میری شادی بنا جگہ کی۔ یہ ہوتا ہے اس وقت ماں باپ جو ہے شرمندہ بھی ہوتے ہیں، افسوس بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے عقل مندی اس میں ہے کہ شادی سے پہلے کھول کر بات کرے۔ لیکن لڑکا لڑکی کے لیے یہ ہے بھائی، حدیث میں تو یہ آیا ہے، حدیث میں لا نکاح الا بولی، وہ نکاح ہے ہی نہیں، وہ نکاح کامل ترین ہے ہی نہیں جو نکاح بغیر اولیاء کی اجازت سے ہوا ہو۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی ماں باپ کے حوالے کریں۔ ماں باپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ ان کے دل کے اندر جگہ ہی نہیں رکھے کہ تمہارے تعلق سے منفی سوچ رکھے، غلط سوچ رکھے، نقصان پہنچانے والی سوچ رکھے۔ یہ ماں باپ کے دل میں اللہ نے جگہ ہی نہیں رکھے کہ تمہارے لیے غلط سوچ رکھے۔ جو بھی فیصلہ کریں گے تمہاری زندگی کے تعلق سے تمہارے بھلائی کے لیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر باللہ رب العالمین۔